آج تک میں اس شادی کو نبھا رہی ہوں. یہ بڑی بات ہے. یہ شخص جو ذہنی پستی کا شکار ہے، میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتی. ایسے شخص کو اپنے گھر کے دروازے سے اندر نہ آنے دوں. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. ملنا چاہیے، وہ مواقع، وہ وسائل بھی ان کو نہیں ملتے. لیکن آپ پھر بھی دیکھیں کہ خواتین نے ہر شعبے میں پاکستان میں اپنا نام بنایا. آپ یہ دیکھیں کہ عورتیں جو ہیں وہ ہماری خواتین، پاکستانی خواتین پائلٹس بھی ہیں، فائٹر جیٹس بھی اڑاتی ہیں اور ماؤنٹینئرز بھی ہیں. پولیس فورس میں خواتین ہیں، اور وہ جب پولیس فورس کی خواتین یونیفارم میں ہوتی ہیں تو میں جب بھی ان کو دیکھتی ہوں تو میرا دل بہت خوش ہوتا ہے. آرمڈ فورسز میں خواتین موجود ہیں یونیفارم میں. جب وہ اپنے ملک کے لیے خدمات انجام دے رہی ہوتی ہیں تو پاکستان کی ہر خاتون کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند ہو جاتا ہے. میرے اوپر میرا بہت طاقتور ماشاءاللہ باپ ہے، میرے ساتھ میرے لوگ کھڑے ہیں، لیکن مجھے بھی اس ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیسے؟ اب دیکھیں، میں جب پولیٹیکل بات کرتی ہوں تو اس کے تحریک انصاف کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے میرے پہ پرسنل اٹیک آتا ہے. وہ کیا بات کرتے ہیں؟ وہ میری شادی پہ بات کرتے ہیں. حالانکہ میری شادی میرے والدین نے، میرے دادا دادی نے بڑی دھوم دھام سے کی تھی ماشاءاللہ، اور آج تک میں اس شادی کو نبھا رہی ہوں. یہ بڑی بات ہے. اب میں کسی کے اوپر کوئی پرسنل اٹیک نہیں کرنا چاہتی، لیکن آج بھی یہ شخص جو ذہنی پستی کا شکار ہے، میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتی. میری بطور خاتون انسلٹ ہے کہ مجھے عمران خان جیسے شخص کا نام لینا پڑتا ہے. لیکن کیونکہ مسائل کا ذمہ دار وہ ہے تو مجھے اس کا نام بامر مجبوری لینا پڑتا ہے. ورنہ بطور خاتون میں بہت بار کہہ چکی ہوں کہ میں ایسے شخص کو اپنے گھر کے دروازے سے اندر نہ آنے دوں. وہ کیا کرتا ہے؟ بھئی میں پولیٹیکل بات کرتی ہوں، تم پولیٹیکل جواب دو. وہ جلسوں میں کہتا ہے مریم نواز تم میرے اتنی بار نام لیتی ہو کہ تمہارا ہسبینڈ کہیں ناراض نہ ہو جائے تم سے. آپ امیجن کریں آپ اس بات کو کہ میں اس کی بیٹی کے برابر ہوں. آج وہ اس خوف سے کہ وہ پکڑا نہ جائے تو وہ بزرگ بھی بن گیا ہے، وہ معذور بھی بن گیا ہے، وہ 72 سال کا بھی بن گیا ہے. جب بیٹیوں جتنی عمر کی خاتون پہ آوازیں کسنے کی بات آتی ہے تب تمہیں اپنی بزرگی یاد نہیں آتی. نیب میں مجھے 57 ڈیز رکھا گیا. تو یہ میں آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کرتی ہوں. تو آپ کو پتہ ہے نیب خواتین کے لیے نہیں بنی. میں شاید نیب کی پہلی خاتون مہمان تھی. تو ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم اس کو کہاں رکھیں، کیونکہ مردوں کے لیے تو انہوں نے پورے سیلز بنائے ہوئے تھے جہاں پہ مردوں کو انہوں نے رکھا ہوا تھا. خواتین کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں تھی، اور ایک خاتون کو وہ اٹھا لائے تھے. تو انہوں نے پھر مجھے اس نیب کے کمرے میں رکھا جو کمرہ شہباز شریف صاحب نے بنایا تھا، کہ جو نیب کے اندر خواتین امپلائیز ہیں ان کے بچوں کے لیے جو ڈے کیئر سینٹر بنایا تھا. یہاں پر اگر میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا نام نہ لوں تو زیادتی ہوگی. وہ پاکستان کی نہیں بلکہ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی. اور میرے لیے، آپ سب کے لیے، پاکستان کی ہر خاتون کے لیے وہ ایک ٹریل بلیزر تھی، ٹرینڈ سیٹر تھی. اور وہ خاتون تھی جس نے وہ گلاس سیلنگز جو ہے نا ان کو توڑا اور آگے آئی اور دوسری خواتین کو حوصلہ دیا کہ خواتین اگر کوشش کریں، محنت کریں تو اس مقام تک بھی پہنچ سکتی. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی مریم نواز کی اپنی شادی کے متعلق انتہائی اہم گفتگو. بتایا کہ کس طرح اور کن حالات کے اندر ان کی شادی ہوئی اور کتنے دھوم دھام سے ان کی شادی کرائی گئی. عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک شخص مجھے کہتا ہے کہ وہ میرا نام بار بار لیتی ہے تو اس سے ان کا شوہر جو ہے ناراض ہو جائے گا، جس پر مریم نواز کا کہنا تھا میں اس کا نام نہیں لینا چاہتی، تاہم مجبوری ہے اس کا نام لینا چونکہ وہ کام ہی ایسے کرتا ہے، پھر لوگوں کو بتانے کے لیے نام لینا پڑتا ہے. ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.